بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی حقیقت مستعمل ہو، بے شک اس کا مجاز متعارف ہو یا عموم مجاز ہو، تو چونکہ حقیقت مستعمل ہے اس لیے حقیقت اصل ہے، مجاز خلف ہے، فرع ہے، خلیفہ ہے، اس کی فرع ہے. اس لیے اصل پر اگر عمل کرنا ممکن ہے تو اصل ہی مراد ہوگا، مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا. حقیقت ہی پر عمل کرنا اولا ہے مجاز پر عمل کرنے سے. جبکہ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ اگر حقیقت کا مجاز متعارف ہو یا عمومی مجاز ہو تو چونکہ متعارف کی صورت میں مجاز کا استعمال غالب ہوتا ہے یا لفظ سے سمجھا جاتا ہے مجاز، اس لیے پھر مجاز ہی پر عمل کرنا اولا ہے بنسبت حقیقت پر عمل کرنے کے. مصنف کہتے ہیں یہ امام صاحب اور صاحبین کا جو یہ اختلاف ہے یہ ایک دوسرے اصول اور قاعدے پر مبنی ہے. اس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہوا ہے اس قاعدے میں، اس اصل میں، جس کی وجہ سے اس مسئلے میں بھی اختلاف آ گیا کہ امام صاحب حقیقت مستعملہ پر عمل کو اولا سمجھتے ہیں اور صاحبین حضرات مجاز متعارف پر یا عمومی مجاز پر عمل کو اولا سمجھتے ہیں. تو اور وہ اصل یہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ آیا یہ مجاز حقیقت کا خلیفہ کس جہت میں ہے، اس جہت خلفیت میں اختلاف ہے. اس پر تو دونوں کا اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، مجاز خلیفہ ہے اور حقیقت اصل ہے. خلیفہ ہونے پر تو اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے. اس پر بھی اتفاق ہے کہ مجاز کے مراد لینے کی صورت میں حقیقت کا متصور الوجود ہونا ضروری ہے. خلیفہ وہیں پہ ہوگا جہاں اصل کا تصور ہو. تو مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، اس میں اصل کا تصور کا ہونا ضروری ہے کہ اس کا اصل یعنی حقیقت متصور ہو. اس لیے تو خلیفہ بنے گا، وگرنہ خلیفہ تو خلیفہ نہیں رہتا. خلیفہ کا مطلب یہی ہے کہ اس کا اصل ہے، یہ خلیفہ ہے. کیونکہ یہ خلفیت ہونا، خلیفہ ہونا، یہ امور اضافیہ میں سے ہے، امور اضافیہ میں سے ہے. جیسے کہ ابن ہے تو ابن وہی ہوتا ہے جس کا من لہو ابن، اور اب ہے تو من لہو ابن، امور اضافیہ میں سے ہے. یہ نائب محتمم ہے تو نائب محتمم کا مطلب ہے کہ اس کا اصل محتمم اور ہے، یہ اس کا نائب ہے. یہ نائب ناظم ہے، اس کا مطلب اس کا ناظم کوئی اور ہے، یہ اس کا معاون ناظم ہے، نائب ناظم ہے. تو اسی طرح جب کہا جاتا ہے کہ یہ خلیفہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اصل متصور ہے، اصل ہے تو یہ اس کا خلیفہ بنا ہے. تو اس پر بھی اتفاق ہے کہ خلیفے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اصل متصور ہو، یعنی حقیقت ممکن ہو، حقیقت ناممکن نہ ہو، متصور ہو. پھر اصل پر کسی عارض کی وجہ سے عمل نہ ہوتا ہو تو پھر اس کی مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، لیکن اصل متصور ہوتا ہے. اس پر بھی اتفاق ہے. اختلاف صرف جہت خلفیت میں ہے، یہ مجاز حقیقت کا خلیفہ کس جہت میں ہے، اس جہت میں اختلاف ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ صرف تکلم میں ہے. تکلم کے اعتبار سے مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، اس لیے تکلم، حقیقت کا تکلم اولا ہے مجاز کے تکلم کرنے سے. جب آدمی تکلم کرے گا تو حقیقت ہی ہوگی، اصل ہے. مجاز کا تکلم اس کا خلیفہ ہے. جبکہ صاحبین حضرات کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ
حکم کے اعتبار سے ہے، تکلم کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے نہیں ہے، حکم کے اعتبار سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اپنے بیٹے کو کہتا ہے ھذا ابنی، ھذا ابنی، اور مراد اس سے بنوت لے لے، بیٹا ہونا، یہ اصل ہے۔ اور اگر غلام کو کہے ھذا ابنی، تو یہ جو غلام کو ھذا ابنی کہتا ہے یہ اس ھذا ابنی کا خلیفہ ہے کہ جو بیٹے کو کہا جاتا ہے اور مراد بنوت ہوتی ہے۔ لہذا اگر غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی اور مراد اس سے حریت لے لے تو یہ ھذا ابنی اس ھذا ابنی کا خلیفہ ہے۔ اگر وہ ھذا ابنی ٹھیک ہے تکلم کے اعتبار سے، لیکن کسی عارض کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا، ھذا ابنی بول کر اس سے مراد بنوت ہو، بیٹا ہونا مراد ہو، اگر یہ تکلم کے اعتبار سے ٹھیک ہے تو پھر ھذا ابنی بول کر اس سے حریت مراد لینا درست، اس لیے کہ جب غلام کو ھذا ابنی بولتا ہے اور مراد اس سے حریت لیتا ہے تو یہ اس ھذا ابنی کا خلیفہ ہے کہ جس سے مراد بنوت ہو، بیٹا مراد ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں تکلم کے اعتبار سے دیکھیں گے، تکلم کے اعتبار سے اگر یہ ٹھیک ہے اور حقیقت پر عمل کسی عارض کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو پھر مجاز کی طرف رجوع ہوگا، اس کلام کا مجازی معنی مراد لیا جائے گا۔ تو جو غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی اور مراد حریت ہو، یہ خلیفہ کس کا ہے؟ تو اس میں امام صاحب کی طرف سے دو تقریریں منقول ہیں، شارح نے دونوں ذکر کی ہے۔ پہلی تقریر کے مطابق جو غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی اور مراد حریت لے، یہ خلیفہ ہے اس ھذا ابنی کا جس سے مراد بنوت ہو۔ تو اصل یہ ہے ھذا ابنی مراد بنوت، ایک تقریر یہ ہے۔ دوسری تقریر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے بعض حضرات نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ جب غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی اور مراد اس سے حریت لے رہے تو یہ خلیفہ ہے ھذا حر کا، اس کا اصل ھذا حر ہے۔ تو یہاں دیکھو اصل اور آ گیا، ھذا حر اصل ہے، اور پھر غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی مراد میں سے حریت لے لے۔ تو یہ جو غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی اور مراد حریت لیتا ہے یہ مجاز ہے۔ یہ خلیفہ کس کا خلیفہ ہے؟ امام صاحب سے دو تقریریں منقول ہو گئی، ایک تقریر کے مطابق اصل بھی ھذا ابنی ہے، مراد اس سے بنوت ہو، اور دوسری تقریر کے مطابق ھذا حر اصل ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ امام صاحب کی جو دو تقریر نقل ہو کے آئی ہے اس سے بظاہر تقریر اول تقریر ثانی سے اولا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب اور صاحبین حضرات کا اختلاف صرف اور صرف مجاز کا حقیقت کے خلفیت میں اختلاف ہے، باقی اختلاف ہے ہی نہیں، اور یہاں پر لفظوں میں بھی اختلاف آ رہا ہے، اس لیے کہ ھذا ابنی اور مراد اس سے حریت لے لے، اگر ہم دوسرے تقریر لیں گے تو پھر اس دوسرے تقریر کے مطابق ھذا حر اس کی اصل بن رہی ہے، تو اس کے اصل میں اور خلیفہ میں بھی فرق آ رہا ہے۔ پتہ نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ یا بورڈ پہ لکھ کے جی دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک کی اصل کچھ اور ہے، دوسرے کی اصل کچھ اور ہے۔ اللہ کے بندو دیکھ لو، ھذا حر جب مراد اس سے کیا لے لیں؟ بنوت لے لیں۔ ھذا ابنی، ھذا ابنی ہے اور مراد اس سے بنوت لے لیں، بیٹا ہونا۔ یہ اصل ہے، اور فرع جو ہے یا مجاز جو ہے خلیفہ وہ ہے ھذا ابنی اور مراد اس سے کیا ہو؟ حریت لے، مراد سے حریت ہے۔ امام صاحب سے دو تقریریں نقل کی گئی ہے کہ ھذا ابنی بول کر جب اس سے مراد حریت لیتا ہے، غلام کو کہتا ہے، تو یہ خلیفہ ہے اس ھذا ابنی کا جب اس سے مراد بنوت ہو،
تو اس کے اصل و فرع میں کوئی فرق ہے؟ اصل و فرع دونوں ایک جیسی ہے. دیکھو جبکہ امام صاحب سے دوسری تقریر یہ نقل ہو کے آئی ہے کہ یہ حاذا ابنی جس سے مراد حریت لیتے ہیں یہ حاذا حر کا خلیفہ ہے. حاذا حر. اب دیکھو اس کے مطابق حاذا حر جو اصل ہے اور فرع حاذا ابنی دونوں میں فرق آ گیا. دونوں میں فرق ہے. شارح کہتے ہیں امام صاحب سے جو حاذا ابنی کا جو اصل ہے اس میں دو تقریریں آ گئی تو اس سے بظاہر پہلی والی تقریر اولا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہلی تقریر کے مطابق اصل اور فرع حقیقت میں اور مجاز میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ تقریر زیادہ اولا ہے. اس لیے کہ امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف صرف جہت خلفیت میں ہے، باقی سب میں اتفاق ہے. اور اس صورت میں اگر ہم تقریر ثانی مراد لے لیں گے تو اس تقریر میں پھر ایک تو جہت خلفیت میں بھی اختلاف ہو گیا، دوسرا اصل اور فرع کے اعتبار سے بھی اختلاف آ گیا. حالانکہ اصل و فرع کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جب اختلاف نہیں ہے تو پہلی تقریر ہی زیادہ اولا ہے اور بہتر ہے. امام شارح کہتے ہیں پہلی تقریری اولا ہے. جب پہلی تقریر اولا ہے لہذا اگر کوئی آدمی جب اصل اپنے بیٹے کو کہتا ہے حاذا ابنی اور اس سے مراد بنوت لیتا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. رجسٹریشن کارڈ ان کے پاس ہے سب پاس تو دے دیں. وفاق کا کارڈ ہے آپ لوگوں کو؟ کون سا رجسٹریشن کارڈ؟ اجولا میں ملتا ہے؟ ہاں داخلہ ان کو پاکسی بھیجنا سب کے پاس موجود ہے وفاق کا رجسٹریشن کارڈ؟ دے دینا. جی کہاں ہے آپ کا کارڈ؟ جی مدرسے میں ہے، گھر میں ہے، کہاں پہ؟ مدرسے میں. چلو بعد میں ان کو دے دینا، جن کے پاس موجود ہے وہ جمع کر کے دے دو. وفاق کا داخلہ بھیج رہے ہیں؟ جی اچھا ہفتے کو لائیں گے؟ جو ہفتے کو لاتے ہیں ہفتے کو دے دیں، لیکن جن کے پاس موجود ہے. ہفتے کو دے دیں پھر آپ ہاں مکمل نہیں ہے یہاں پہ. مکمل نہیں، لڑکے بھی کم ہیں. ہفتے کو دے دیں. لڑکے بھی کم ہیں. ہفتے کو صبح جمع کر کے پھر مجھے دے دیں. چلو ہفتے کو جمع کر دو رقم، ہفتے کو جمع کر دو. لیکن جو غائب ہے ان کو بھی پہنچا دو یہ بات کہ ہفتے کو ساتھ کارڈ لے آئیں تاکہ ہفتے کو داخلہ بھیج دیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بس بات ختم ہو گئی نا، وہ بات ختم ہے. ابھی جیب میں ڈالو. دیکھو حاذا ابنی اس سے مراد بنوت لیتا ہے، یہ اصل ہے. اور جب غلام کو کہتا ہے کہ حاذا ابنی اس سے مراد حریت لے. اب دیکھو یہ امام صاحب فرماتے ہیں یہ حاذا ابنی جب اس سے حریت مراد لیتا ہے یہ خلیفہ ہے اس حاذا ابنی کا جس سے مراد بنوت ہے. یہ تکلم میں اس کا خلیفہ ہے. تکلم کے ترکیب نحویہ اور عربیہ کے اعتبار سے، صرفی نحوی قواعد کے اعتبار سے اگر یہ ٹھیک ہے اور حقیقت مراد نہیں لے سکتے کسی عارض کی وجہ سے تو پھر مجاز لیا جائے گا. یہ عربی ترکیب کے اعتبار سے ٹھیک ہے حاذا ابنی، صرفی نحوی اعتبار سے، قواعد عربیہ کے اعتبار سے یہ کلام ٹھیک ہے. لہذا حاذا ابنی غلام کو کہتا ہے حاذا ابنی تو وہ اس کا بیٹا حقیقت میں بن سکتا ہے. اگر وہ عمر میں چھوٹا ہے اس سے تو اس جیسا عمر میں چھوٹا غلام اس جیسے قائل کا بیٹا ہو سکتا ہے. لیکن یہ اس کا بیٹا فی الحال نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس غلام کا نسب کسی اور سے معروف ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ فلانے کا بیٹا ہے. تو جب یہ اس کو حاذا ابنی کہہ رہے حاذا ابنی، حقیقت ہو سکتی ہے یہاں پر؟ نہیں ہو سکتی عارض کی وجہ سے. ویسے بیٹا تو بن سکتا ہے، عمر میں وہ چھوٹا ہے لہذا بیٹا بن سکتا ہے، لیکن نسب معروف ہونے کے عارض کی وجہ سے حقیقی کلام نہیں ہو سکتا. جب حقیقت نہیں ہو سکتا تو پھر مجاز مراد ہوگا. حاذا ابنی سے مراد حریت ہوگی. جو ہی مولا اپنے غلام کو کہے حاذا ابنی تو وہ آزاد ہو جائے گا، یعنی حاذا حرن ہوگا، یہ آزاد ہے. اور جیسا بیٹا اپنے باپ پر آزاد ہوتا ہے اس لیے جب سے یہ آدمی یہ آقا اس غلام کا مالک بنا ہے اس وقت سے وہ آزاد شمار ہوگا، اس وقت سے یہ آزاد شمار ہوگا. تو امام صاحب فرماتے ہیں حاذا ابنی جو مجاز ہے یہ حقیقت کا خلیفہ تکلم میں ہے، حکم میں نہیں ہے.
اور حقیقت کا تکلم کرنا اولا ہے بنسبت مجاز کے تکلم کرنے کے، کیونکہ حقیقت ہی اولا ہے۔ جب کلام عربیہ کے اعتبار سے یہ کلام درست ہے تو حقیقت پر محمول ہوگا۔ ہاں کسی عارض کی وجہ سے حقیقی معنی اگر مراد نہیں لے سکتے تو پھر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جبکہ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم کے نہیں بلکہ حکم کے اعتبار سے ہے، اس لیے کہ حکم کلام میں اصل ہوتا ہے، عبارت میں مقصود کلام سے مقصود حکم ہوتا ہے، عبارت تو اس کے حکم کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے۔ تو کلام کہنے سے مقصود، کلام سے مقصود حکم ہوتا ہے، عبارت مقصود نہیں ہے۔ جب حکم مقصود ہے کلام میں تو پھر مجاز کا حقیقت کے خلیفہ ہونے میں بھی مقصود کا اعتبار کرنا اولا ہے، یعنی حکم کا اعتبار کرنا اولا ہے بنسبت تکلم کے اعتبار کرنے کی، کیونکہ تکلم تو عبارات کا ہوتا ہے اور عبارات مقصود نہیں ہے، حکم مقصود ہے، تو پھر مجاز بھی حقیقت کا خلیفہ مقصود کے اعتبار سے ہوگا، یعنی تکلم حکم کے اعتبار سے ہوگا، تکلم کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اس لیے صاحبین حضرات فرماتے ہیں مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم کے اعتبار سے ہے، ہم تکلم کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے ہے، ہم حکم کو دیکھیں گے۔ اگر حقیقی معنی پر عمل کرنا ممکن ہوگا، متصور ہو، پھر کسی عارض کی وجہ سے وہاں حقیقت پر عمل نہ ہوتا ہو تو پھر مجاز لیں گے۔ اگر حقیقت ممکن ہی نہ ہو، متصور ہی نہ ہو، تو مجاز مراد نہیں لیا جائے گا، کلام لغو ہو جائے گا۔ کلام کیا ہوگا؟ کلام لغو ہوگا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ خلفیت مجاز کا حقیقت کے خلیفہ ہونا یہ تکلم کے اعتبار سے ہے، اور تکلم حقیقت کا تکلم اولا ہے بنسبت مجاز کے تکلم کے، کیونکہ جب حقیقت مستعمل بھی ہے، لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، محجورہ نہیں ہے، متعذرہ نہیں ہے، جب عرف و عادت میں وہ حقیقت محجور نہیں ہے، متعذر نہیں ہے اور مستعمل ہے، تو پھر حقیقت ہی اولا ہوگا عمل کرنے کے لیے، نہ کہ مجاز۔ پھر مجاز سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مجاز کی طرف رجوع کیا جائے اور مجاز پر عمل کیا جائے، مجاز کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حقیقت مستعمل ہے۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ مجاز متعارف ہو، جب مجاز متعارف ہے تو پھر مجاز ہی پر عمل ہوگا، کیونکہ مجاز راجع ہوتا ہے حقیقت پر، اور راجع اس لیے ہے کہ مجاز کا استعمال غالب ہے، مجاز کا استعمال غالب ہے، کیونکہ مجاز متعارف ہے، مجاز کا استعمال غالب ہے، یا مجاز عموم مجاز ہے۔ تو جب مجاز کا استعمال زیادہ ہو یا لفظ سے مجاز کی طرف ذہن جلدی جاتا ہو، غالب فی الفہم ہو، یا حقیقت بھی ان کے افراد میں سے داخل ہو، تو پھر وہاں مجاز غالب ہوگا، راجع ہوگا حقیقت سے، اور جب راجع ہوتا ہے تو راجع کے مقابلے میں مرجوح ساقط ہوتا ہے، راجح کے مقابلے میں مرجوح ساقط ہوتا ہے۔ اس لیے جب مجاز کا استعمال غالب ہے تو مجاز ہی راجح ہوگا اور حقیقت ساقط ہوگی، حقیقت مراد نہ ہوگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین کا یہ اختلاف کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم کے اعتبار سے ہے یا حکم کے اعتبار سے ہے، یہ ان کا یہ اختلاف، اس اختلاف کا ثمرہ اس مثال میں ظاہر ہوگا کہ اگر کوئی آقا اپنے سے عمر میں بڑے غلام کو کہے ھذا ابنی، تو ان میں اس کے اختلاف کا ثمرہ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو مولا کہے ھذا ابنی، تو امام صاحب کے نزدیک یہ کلام عربیہ کے اعتبار سے اور ترکیب نحوی اور صرفی کے اعتبار سے یہ کلام درست ہے، ھذا ابنی ٹھیک ہے۔ جب ھذا ابنی ٹھیک ہے اور حقیقت تو نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 20 سالہ 30 سالہ آقا ہے اور 60 سالہ غلام ہے، تو 60 سالہ 50 سالہ غلام بیٹا 40 سالہ باپ کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب حقیقت یہاں ممکن ہی نہیں ہے، جب حقیقت ممکن نہیں ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں چونکہ یہ کلام نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، عربی اعتبار سے یہ کلام درست ہے اور مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم کے اعتبار سے ہے، لہذا جب یہ کلام درست ہے
لیکن عارض کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا تو مجازی معنی متعین ہو جائے گا اور وہ حریت مراد ہوگی. اس لیے عمر میں بڑا بھی ہو تب بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ مجازی معنی مراد لیں گے اور حاذا حر مراد ہوگا، غلام آزاد ہو جائے گا، غلام آزاد ہو جائے گا. البتہ شارح کہتے ہیں کہ امام صاحب کا یہ جو قول ہے نا کہ کلام نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے اور عربی اعتبار سے کلام درست ہو، صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کلام سے سمجھا جانے والا معنی بھی درست ہونا ضروری ہے. اگر اس کلام صرفی نحوی اعتبار سے تو ٹھیک ہے، عربی اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اس سے سمجھا جانے والا معنی ٹھیک نہیں ہے تو امام صاحب کے نزدیک پھر یہ مجاز حقیقت کا خلیفہ تکلم میں نہیں ہوگا، پھر وہ کلام لغو ہو جائے گا. جب حقیقت متصور ممکن نہیں ہے تو مجاز بھی مراد نہیں ہوگا، کلام لغو ہو جائے گا. اس لیے شارح کہتے ہیں ہمارے جن علماء نے امام صاحب کے اس قول کا یہ معنی سمجھا ہے کہ صرف نحوی اعتبار سے ٹھیک ہونا کافی ہے، معنی بے شک ٹھیک نہ ہو، اس سے سمجھے جانے والا ترجمہ غلط ہو، پھر بھی حقیقت ہی کلام عربی کے اعتبار سے صرف ٹھیک ہونا ضروری ہے. شارح کہتے ہیں ہمارے جن علماء نے یہ بات سمجھی ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ امام صاحب کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کلام نحوی صرفی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو اور اس سے سمجھے جانے والا معنی بھی ٹھیک ہو. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے اعتقتک قبل ان تخلق، میں نے تمہیں آزاد کر دیا تیرے پیدائش سے پہلے، تیرا پیدا ہونے سے پہلے، یا اعتقتک قبل ان اخلق، میں نے تمہیں آزاد کر دیا میرے پیدا ہونے سے پہلے، تو یہ کلام صرفی نحوی اعتبار سے ٹھیک ہے؟ نحوی اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، کلام عربی کے اعتبار سے یہ کلام بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کلام سے سمجھے جانے والا ترجمہ اور معنی یہ غلط ہے، غیر معقول ہے. اس کے پیدا ہونے سے پہلے تم کیسے اس کو آزاد کرتے ہو، یا اپنے پیدا ہونے سے پہلے اس کو کیسے آزاد کرتے ہو؟ یہ اس سے سمجھے میں ترجمہ غلط ہے. جب اس سے سمجھے جانے والا ترجمہ غلط ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ کلام لغو ہے، بکواس کر رہا ہے، یہ کلام لغو ہے، نہ حقیقی معنی مراد ہے نہ مجازی معنی مراد ہے. یا اس طرح کہے العبد الاکبر منی ابنی، مجھ سے عمر میں بڑا بیٹا میرا غلام، مجھ سے عمر میں بڑا غلام میرا بیٹا ہے. العبد الاکبر منی سنن ابنی، مجھ سے عمر میں بڑا غلام میرا بیٹا ہے. تو کلام نحوی اور عربی کی ترکیب کے اعتبار سے یہ کلام بالکل ٹھیک ہے، تو مجاز ہونا چاہیے امام صاحب کے نزدیک. لیکن امام صاحب کے نزدیک بھی یہ کلام لغو ہے، اس لیے کہ اس کلام سے سمجھا جانے والا ترجمہ اور اس کا معنی غلط ہے. جب معنی غلط ہے تو یہ کلام لغو ہے. یہ کلام کیا ہے؟ لغو ہے. معلوم ہوا کہ امام صاحب کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ کلام ترکیب نحویہ اور عربی اعتبار سے بھی ٹھیک ہو اور اس سے سمجھا جانے والا ترجمہ بھی ٹھیک ہو. پھر اگر حقیقت پر کسی عارض کی وجہ سے عمل نہ ہوتا ہو تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا. اس لیے امام صاحب کے نزدیک اگر کوئی اپنے سے بڑے عمر کے غلام کو کہتا ہے ھذا ابنی، تو اس کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے اور ایک ترکیب نحوی اور عربی کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے. اس لیے یہاں حقیقت چونکہ ممکن نہیں ہے اس لیے مجازی معنی متعین ہو جائے گا اور اس سے عمر میں بڑا آدمی وہ غلام وہ آزاد ہو جائے گا، وہ آزاد ہو جائے گا. صاحبین حضرات کے نزدیک چونکہ مجاز حقیقت کا خلیفہ حکم کے اعتبار سے ہے، اگر حقیقی معنی کا حکم درست ہو، حقیقت متصور ہو، پھر حقیقت پر عمل نہ ہو تو عارض کی وجہ سے تو مجازی معنی مراد لیں گے. اور یہاں حقیقی معنی متصور، یہاں حقیقت درستی نہیں ہے، اس لیے کہ جس غلام کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ھذا ابنی وہ اس سے عمر میں بڑا ہے. تو چونکہ مجاز حقیقت کا خلیفہ حکم کے اعتبار سے ہے اور یہ تو اس سے عمر میں بڑا آدمی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. جب بیٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر عمر میں چھوٹا ہوتا تو بیٹا ہو سکتا ہے لیکن نسب معروف ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہاں تو نسب معروف ہو یا مجہول ہو، عمر میں بڑا آدمی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. جب نہیں ہو سکتا صاحبین کہتے ہیں جب حقیقت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر مجاز بھی مراد نہیں ہوگا، کلام لغو ہو جائے گا. کلام کیا ہوگا؟ لغو ہو جائے گا. اس لیے ھذا ابنی بولے 1000 مرتبہ بولے عمر میں بڑے سے غلام کو،
وہ آزاد نہیں ہوگا، جبکہ امام صاحب کے نزدیک آزاد ہو جائے گا، وہ امام صاحب کے نزدیک آزاد ہو جائے گا۔ خلاصہ ہے کہ صاحبین حضرات کے نزدیک مجاز حقیقت کا خلیفہ حکم کے اعتبار سے ہے۔ اگر اصل والا معنی درست ہو تو پھر مجازی معنی مراد لیں گے، اگر اصل معنی درست نہ ہوتا ہو بالکل ہی تو پھر مجاز مراد نہیں لیں گے۔ صاحبین پر اعتراض ہے، صاحبین پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ھذا اسد، ھذا اسد، اگر کوئی یہ کہے ھذا اسد، یہ شیر ہے، یہ چابی دے دو بھائی، چابی کس کے پاس ہے؟ ھذا اسد، جب کوئی یہ کہہ دے ھذا اسد تو یہ مجاز ہے۔ زید اسد، زید اسد کہے تو صاحبین حضرات کے نزدیک زید اسد ہے، زید شیر ہے؟ جب زید شیر نہیں ہو سکتا، حقیقت نہیں ہو سکتی، تو زید بہادر ہوگا، پھر مجاز مراد لے دیا جا سکتا ہے، پھر صاحبین کے نزدیک مجاز بھی نہیں ہوگا۔ صاحبین پر اعتراض ہے کہ جہاں حقیقت متصور نہ ہو، درست نہ بنتا ہو، مجاز مراد نہیں لیا جائے گا۔ تو اگر کوئی آدمی کہے زید اسد، تو زید تو حقیقت میں اسد نہیں ہو سکتا، تو پھر مجاز بھی نہیں ہوگا۔ شارح صاحبین کی طرف سے جواب دے رہے کہ صاحبین پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ یہاں تو مجاز ہے اور مجاز بن نہیں رہا، نہیں ہونا چاہیے صاحبین کے نزدیک۔ اس کا جواب شارح ذکر کر رہے کہ صاحبین نے کب کہا کہ یہ مجاز ہے؟ یہ صاحبین کے نزدیک بھی مجاز نہیں، یہ تو حقیقت ہے، یہ کلام مجاز نہیں بلکہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ یہاں ادوات تشبیہ حذف ہے، اصل میں ہے زید کالاسدی، زید کالاسدی، تو یہاں تو مجاز ہے نہیں، یہاں تو تشبیہ ہے، تو یہ تو کلام مجاز نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ کلام کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اس لیے کہ یہاں ادوات تشبیہ حذف ہے، زید کالاسدی ہے، تو جب یہ مجاز ہے ہی نہیں تو پھر اس کو لے کر زید اسد کو لے کر صاحبین پر اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے رأیت اسدا یرمی، رأیت اسدا یرمی، میں نے شیر کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا، تیر اندازی کرتے ہوئے، فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ آج کل کی اصطلاح میں فائرنگ ہی کہیں گے، ظاہر بات ہے، تیروں کا زمانہ نہیں ہے۔ تو رأیت اسدا یرمی، صاحبین کے حضرات کے نزدیک یہ کلام مجاز ہے، شیر تیر اندازی کرتا ہے، تو یہاں یرمی کا قرینہ موجود ہے، رأیت اسدا یرمی، یرمی کا قرینہ دلالت کرتا ہے کہ اسد سے مراد حقیقت مراد نہیں بلکہ رجل شجاع مراد ہے، تو مجاز ہے، صاحبین حضرات کے نزدیک بھی مجاز ہے۔ لیکن آیا حقیقت ممکن ہے؟ شیر تیر اندازی کرتا ہے؟ کیسے ہوگی؟